حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں، اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں، بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی، ساری۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، اور وہ صرف مالدار کو ہی نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے۔ جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو پشت کے پیچھے کریں، وہ اصل تعریف ہے۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے، اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں۔ تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے، میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے۔ حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کو بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا، کسی طریقے مینوں بھی ساتھ لے کے، بے چین رہتا ہے۔ اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہوں، اور وہ سکون کے ساتھ، دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں، میں نہیں، اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں دریاں بچھائیں گی، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی ہے۔ اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے، اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا، ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے، تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے، پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے، اتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا۔ تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا
प्रोटोकॉल बड़ा चाहते थे। उनका तो ये तरीका था कि हुक्मरानी करनी है जैसे भी हो। अगर किसी गुलाम ने धूप में बंधा रह गया, ऊंट और छांव में नहीं बांधा तो दुर्रे मारते थे, और अगर उसने खोल के बांध दिया तो फिर भी मारते थे। कहते थे इतना सियाना हो गया तो उन्हें पूछा ही नहीं, खुद ब खुद ही बांध दिया। वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया और बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि वो जाता था अपने सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब ज़रा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थप की दी, क्यों डरते हो? तो कहते हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुँच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूँ। भाई अगर आपका ये ज़ौक़ बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया। यानी गाँव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा। लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। अपने माजी को याद रखें, आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस का। एक शेर मैं आपके सामने रखूं मेरी सारी तकरीर का, अगर आप उसको खुलासा कह दें तो काफ़ी होगा। ये मुनासिब होगा कि पूरी तकरीर का खुलासा कह दीजिए, क्योंकि आजकल हमारा नाती अदब भी तो पामाल हो गया ना। बटन तां कर देते, बटन थां कर देते, निकी जी हाँ कर दे, ये शायरी है। अब देखो हुस्न नात का देखिए, और मेरी सारी गुफ्तगू को जो है वो आप जहन में रखिए। एक शेर में कूजे में जो है वो समंदर बंद कर दिया, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी। ज़रा गौर कीजिए, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी। तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, मैं वो ज़मीं थी जिसका कोई आसमां नहीं था। तो ज़िंदगी का सारा नूर और ज़िंदगी का सारा जमाल इस चौखट से मिला। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस नबी ने ज़िंदगी का हकीकी नूर हमें दिया, क्या एक दिन के महफिल मीलाद से हक़ अदा हो जाएगा? आइए अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगाने का अहद कीजिए। ये मीलाद का लफ्ज़ तो अरबी ज़ुबान का है, इसको उर्दू ज़बान में तो यौम पैदाइश कहते हैं और इंग्लिश में बर्थडे कहा जाता है। किसी की बर्थडे पे जाने का कभी इत्तेफाक हुआ हो? पहली बात तो ये है कि किसी की बर्थडे पे अगर आप जाते हैं तो यूं ही तो नहीं चले जाते जब तक वो बुलाए ना। तो क्या आज हुजूर के मिलाद पे बिन बुलाए आ गए? किसी ने बुलाया है तो आए हो ना। और दूसरी बात, जब किसी की बर्थडे पे जाते हो कभी खाली हाथ गए हो? कहते यार उसने बुलाया है तो फिर कोई तोहफा भी तो लेके जाना चाहिए, और तोहफा भी उसके मिजाज के मुताबिक लेके जाते हो। बच्चा है तो खिलौने ले जाते हो, बूढ़ा है तो फूल ले जाते हो, कोई पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, डॉक्टर है तो किताबें ले जाते हो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बूढ़े की सालगिरह पे गए हो और उसकी बर्थडे पे आप खिलौने ले गए हो? कभी ऐसा हुआ? आप कभी ऐसा नहीं करते। आप देखते हैं कि जिसकी बर्थडे पे जा रहा हूं उसका मिजाज क्या है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पे आए हो तो कोई तोहफा हुजूर को भी पेश करो, खाली हाथ न जाना, कोई तोहफा पेश करो। तोहफा भी वो पेश करो जिससे हुजूर खुश हों। ये दिरहम व दिनार मेरे हुजूर को नहीं चाहिए। तो हुजूर कैसे खुश होंगे? हुजूर से पूछ लीजिए। तो वो फरमाते हैं, वह जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या आज के इस मीलाद के इज्तिमा में आप अहद करके जाते हैं कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे? इंशाअल्लाह इतने जोर से कहो शैतान का कलेजा फट जाए। तो इस जोर के साथ, इस अज़म के साथ यहाँ से रुखसत होना कि बकिया ज़िंदगी के जो अय्याम हमें नसीब हैं, उन अय्याम के अंदर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की ठंडक नमाज
کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے اور ان کا دیا ہوا نظام حیات سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، لیکن میرا عمل بھی بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو بازار سے گزرنے والے شخص کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ 2 نمبر مال نہیں دے گا اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ اس لیے میرا عمل، میرا رویہ، میرا طرز زندگی گواہی دے کہ میں حضور کا غلام ہوتا ہوں۔ میرے حضور نے تو کسی سے وعدہ کیا کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے رہتے ہیں، 3 دن تک کھڑے رہتے ہیں، صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اچانک اس کا گزر ہوا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں، تو یاد آیا یہ تو میرے سے وعدہ تھا، شرمندہ ہوا، لیکن میرے حضور نے صرف اتنا فرمایا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، اور میں نے خود کسی سے وعدہ کیا ہو کہ فلاں وقت میرے پاس آ جانا، اور وہ دروازے پر آ کے بیل دے اور میں اندر سے کہوں کہ بیٹے کو بھیجوں کہ اس کو کہو کہ ابو گھر نہیں ہیں، تو پھر صاحب میں عاشق رسول نہیں ہوتا، میں کچھ اور ہوتا ہوں۔ میرا وعدہ بتائے میں عاشق رسول ہوں، میری زبان بتائے میں عاشق رسول ہوں، میرا طرز زندگی بتائے میں عاشق رسول ہوں، میرا انداز حیات بتائے میں حضور کا غلام ہوں۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالہ نام او۔ اور اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو